ایک دفعہ کا ذکر ہے، جادو بابا ایک خوبصورت جنگل میں آرام کر رہے تھے۔ ان کے پاس ان کی جادوئی چھڑی تھی جو ان کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اتنے میں ایک شرارتی بندر وہاں آ پہنچا۔ بندر نے جادوئی چھڑی کو دیکھا اور سوچا، واہ، یہ چھڑی تو بہت زبردست ہے، اگر میں اسے استعمال کروں تو کتنا مزہ آئے گا۔ زرینیہ بندر نے چپکے سے چھڑی اٹھا لی اور شہر کی طرف بھاگ گیا۔ شہر پہنچ کر بندر نے چھڑی کو ہلانا شروع کیا۔ ایک آدمی کو کتا بنا دیا، دکانوں سے سیب اڑا لیے اور لوگوں کو پریشان کرنے لگا۔ شہر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ لوگ چیخنے چلانے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ ادھر جادو بابا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ چھڑی غائب ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ بندر نے یہ شرارت کی ہے۔ جادو بابا نے کہا، ارے یہ بندر ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا، مجھے فوراً شہر جانا چاہیے۔ جادو بابا شہر پہنچے تو دیکھا کہ ہر طرف ہنگامہ ہے، لوگ پریشان ہیں اور بندر درخت پر بیٹھا ہنستا کھیلتا چھڑی کو ہلا رہا ہے۔ جادو بابا نے بندر کو دیکھا اور کہا، ارے بندر، یہ چھڑی تمہارے لیے نہیں ہے، اس سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ بندر نے جواب دیا، نہیں، یہ چھڑی اب میری ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ جادو بابا نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ چھڑی چاہیے تو میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ مقابلہ جیت گئے تو چھڑی تمہاری، ورنہ تمہیں مجھے واپس کرنی ہوگی۔ بندر نے چیلنج قبول کر لیا۔ جادو بابا نے ایک پہیلی باندھی، وہ کیا ہے جو بغیر بازوؤں کے اڑ سکتا ہے، بغیر پاؤں کے دوڑ سکتا ہے اور بغیر منہ کے ہنس سکتا ہے؟ بندر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کئی جواب دیے لیکن کوئی بھی صحیح نہ تھا۔ آخر میں تھک ہار کر بندر نے کہا، میں ہار گیا، یہ چھڑی تمہاری ہے۔ جادو بابا نے مسکرا کر کہا، یہ چھڑی صرف اچھے کاموں کے لیے ہے، اسے غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بندر نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی شرارت نہیں کرے گا۔ جادو بابا نے چھڑی واپس لی اور شہر کے لوگوں کو ان کے اصل روپ میں واپس کر دیا۔ جادو بابا نے سب کو سمجھایا کہ جادو کا استعمال ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے کرنا چاہیے۔ بندر نے بھی سبق سیکھا اور ایک اچھا دوست بن گیا۔